وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، کالا علم یہ جادو کے علم کو کہتے ہیں، اور یہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ درست نہیں ہے، یہ کفری عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیطان جادو سکھاتے تھے، شیاطین انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو سکھانا یہ کفری عمل ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، تو وہ بھی پہلے لوگوں کو یہی کہتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ اور لوگ ان سے اس طرح کا جادو سیکھتے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان، خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کو نقصان دینے والے نہیں ہیں اس وقت تک کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جادو بذات خود نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو نقصان ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، احتیاط اختیار کیجئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ان تینوں کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی کو پڑھیں، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار کیے جائیں تو انشاءاللہ جادو ٹونے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جادو کا علم سیکھنا یا سکھانا یہ کفریہ کام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی وقت لوگ جادو کرتے ہیں کہ جب ان کا بس نہیں چلتا، کسی شخص کے خلاف دلائل سے وہ بات نہیں کر سکتے، یا پھر کوئی اور حسد اور لالچ یا اس کو نقصان پہنچانے کی غرض ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے اعمال کر کے اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جادو کرنے والا شخص، اسے بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو جادو کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور اسی طرح جو جادو کرواتے ہیں انہیں بھی اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ کفری عمل ہے۔